أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممه لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین اللهم افتح علينا فتوح العارفین وانشر علينا رحمتك وذکرنا منه ما نسیت یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہمارا سبق ہے لحن۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہر زبان کے بولنے میں لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں انسان سے جو غلطی ہوتی ہے اس کو تجوید کے اصطلاح میں لحن کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور وہ اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام سے تدریج بتدریج ہم تک پہنچی ہے، اور علماء کرام اور قراء نے اس کو ہر غلطی سے اب تک محفوظ رکھا ہے، اور یہ نشاندہی بھی کرائی گئی ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے تلاوت کے وقت ان غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں ہم سے جو غلطی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحن۔ لحن غلطی کو کہتے ہیں۔ کون سی غلطی؟ قرآن کریم کے تلاوت کے دوران ہم سے جو غلطی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحن۔ لحن دو قسم کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو ہم سے دو قسم کی غلطی ہوتی ہے۔ ایک یہ غلطی ہوتی ہے جو عام قرآن پڑھنے والے کو ہماری غلطی محسوس ہوتی ہے، اس غلطی کو لحنی جلی کہتے ہیں۔ کون سی غلطی؟ وہ غلطی جو عام قرآن کریم پڑھنے والے کو جب ہماری غلطی محسوس ہوتی ہے تو اس غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ لحنی جلی، یعنی کھلی غلطی۔ اور دوسری طرف ہے لحنی خفی، وہ غلطی جو قرآن کے پڑھنے والے یا قرآن کے ماہر قراء ہوتے ہیں اس کو ہماری اس غلطی کی پتہ یا چلتا ہے یا وہ غلطی محسوس کرتے ہیں، اس کو چھپی ہوئی غلطی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی غلطی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہم سے دو قسم کی غلطی ہوتی ہے، ہمیں لحن جلی سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور جب ہم لحن جلی کرتے ہیں تو اس سے قرآن کریم کی معنی بدل جاتا ہے، اور معنی بدلنے سے ہم پر گناہ لازم آتی ہے۔ بات رہ گئی لحن خفی کی، تو لحن خفی یہ بھی جیسا کہ تجوید کی اصطلاح تعریف میں ہم نے پڑھا تھا، تحسین الشیء، کسی چیز کو خوبصورت بنانا، تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کی خوبصورتی کے لیے ہے، لیکن اگر ہم سے یہ غلطی ہو جائے تو ہم پر کوئی معنی میں قرآن کریم کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے ہمیں لحن جلی سے بچنا ضروری ہے۔ لحن جلی کی صورتیں، لحن جلی کون کون سے ہیں؟ ایک ہے ساکن حرف کو متحرک پڑھنا، جیسا کہ قرآن کریم کی شروع الحمد سے ہوتا ہے تو ہم الحمد کی جگہ الحمد پڑھیں گے، یہ حرف ساکن ہے اور ہم اگر اس کو متحرک پڑھیں گے تو یہ معنی بدل جاتی ہے، یہ معنی بدل جاتی ہے، تو اس غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ لحن جلی۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ساکن حرف کو متحرک پڑھنا، ساکن حرف کو، اسی طرح انعمت کی جگہ انعمت پڑھنا، وہاں عین ساکن ہے انعمت، اور ہم اس انعمت کی جگہ انعمت پڑھیں گے تو پھر معنی بدل جاتا ہے۔ تو لحن جلی کی اقسام میں سے پہلی قسم کون سی ہے؟ ساکن حرف کو متحرک پڑھنا۔ لحن جلی کی دوسری صورت ہے متحرک حرف کو ساکن پڑھنا، متحرک حرف کو ساکن پڑھنا، جیسے قتل کی جگہ قتل کی جگہ قتلہ پڑھنا، قتل کی جگہ قتلہ پڑھنا، یہاں تا متحرک ہے، متحرک مطلب زبر زیر پیش سے ایک حرف ہے، حرکت ہے تا پر، اور یہاں ہم نے اس تا کو متحرک کی جگہ ساکن پڑھا تو یہ بھی لحنی جلی ہے، یعنی غلطی ہے۔
اس طرح لحن جلی کی تیسری صورت ہے ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا، یعنی زبر کی جگہ زیر یا پیش پڑھنا، یا زیر کی جگہ زبر یا پیش پڑھنا، یا پیش کی جگہ زیر یا زبر پڑھنا۔ اسی طرح یعنی ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا، جیسا کہ انعمتا، یہاں تا پر زبر ہے اور ہم انعمت کی جگہ انعمتو پڑھے تو یہ لحنی جلی ہوئی۔ نمبر 4، ایک حرف کی جگہ دوسری حرف پڑھنا، ایک حرف کی جگہ دوسری حرف پڑھنا، یہ ہم مخارج میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم ایک حرف کی جگہ کس طرح دوسرا حرف پڑھتے ہیں، جیسا کہ الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا، یہ بھی ہا ہے یہ بھی ہا ہے، لیکن یہاں ہا اور ہا کے مخرج میں فرق ہے اور اس مخرج کے فرق کی وجہ سے ہم ان دونوں میں فرق کریں گے۔ تو یہاں ہم نے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا تو یہ بھی لحنی جلی کی ایک صورت ہے۔ نمبر 4، حرف کو گھٹانا یا بڑھا دینا۔ قرآن کریم میں جب ہم کسی جگہ ایک حرف کی اضافہ کر دیتے ہیں یا تلاوت کے دوران بعض دفعہ ایک حرف کو بولنے میں نہیں لاتے تو اس کو یہ بھی لحنی جلی کی ایک صورت ہے، یعنی حرف کو گھٹانا، یعنی ایک حرف کی تلاوت کے دوران اضافہ کرنا یا بڑھا دیں۔ گھٹانا یعنی ایک حرف کی تلاوت کے دوران کمی کرنا یا بڑھانا، ایک حرف کو تلاوت کے دوران اس حرف میں اس کلمہ میں اس حرف کی اضافہ کرنا، جیسا کہ یہاں جعلنا میں الف مدہ ہے، نون کے بعد الف ہے، الف نہیں ہے بلکہ الف ہی، یہ یہاں الف ہی مدہ ہے اور ہم یہاں اس الف جعلنا کی جگہ جعلنا پڑھا، یعنی اس الف کی کمی یہاں کر دی تو وہاں یہ حرف ہم لمبا پڑھیں گے اور یہاں ہم نے اس کو گھٹا دیا، بڑھانے کی جگہ گھٹا دیا، جیسا کہ جعلنا، ہم یہاں پڑھیں گے کیا جعلنا اور یہاں ہم نے پڑھا جعلنا تو یہ لحن جلی ہوئی۔ اسی طرح یہاں قال ہے، کیا ہے قال، اور یہاں ہم نے الف کا اضافہ کر دیا تو قال کی جگہ قال ہوا تو یہ بھی لحن جلی کی ایک صورت ہے۔ چھٹی نمبر پر ہے مخفف کو مشدد پڑھنا اور مشدد کو مخفف پڑھنا، جیسا کہ یہاں تا مخفف ہے، مخفف مطلب ساکن، ایک حرف ساکن ہو اور ہم اس ساکن حرف کی جگہ شد پڑھے یا ایک حرف پر شد ہو مشدد ہو اور ہم اس حرف کو ساکن پڑھے، اب اس حرف کو مخفف پڑھے، جیسا کہ قتلہ، جیسا کہ یہاں تا ساکن ہے، قتلہ کی جگہ ہم قتلہ پڑھے، کیا پڑھے قتلہ، تو یہاں اس ساکن حرف کو ہم نے مشدد کر دیا۔ یہاں انا کی جگہ انا پڑھے، انا کی جگہ انا پڑھے تو یہ حرف مشدد ہے، ہم نے اس کو مخفف کر دیا۔ مشدد کی یعنی یہاں یہ حرف ثقیل ہے اور مخفف کی معنی ہے باری، ہم نے اس کو آسانی سے پڑھا اور یہاں مشقت کے ساتھ ہم یہ حرف پڑھیں گے، یعنی یہ حرف ثقیل ہے۔ تو یہ ہوئی لحنی جلی کی صورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں لحنی خفی کی طرف۔ لحنی خفی ایسی غلطی ہے جس کو قرآن کے ماہر سمجھتے ہیں اور وہ یہ غلطی ہم سے نکالتے ہیں، جیسا کہ کبھی کبھار لفظ اللہ ہے، اس کو لفظ اللہ ہمیں پر پڑھنا پڑے گا، جب لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اس لفظ اللہ کو ہمیں پر پڑھنا پڑے گا، اور جب لفظ اللہ سے پہلے زیر آئے تو اس لفظ اللہ کے لام کو ہمیں باریک پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ ایسی غلطی ہے جب ہم سے ہو جائے تو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران حسن میں کمی آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح کو پر پڑھنا یا باریک پڑھنا جب را پر زبر آتا ہے یا پیش آتا ہے تو اسی دوران ہم را کو پر پڑھتے ہیں اور موٹا پڑھتے ہیں، اور جب را پر زیر آتا ہے تو اسی دوران ہم را کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایسی غلطی ہوتی ہے جو قرآن کریم کی تلاوت یا حسن کے دوران اس میں فرق آ جاتا ہے۔
قرآن کریم کی تلاوت میں یا اس کی حسن میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اس سے اس کی معنی میں کمی واقع نہیں ہوتی، تو ہمیں لحن جلی سے تلاوت کے دوران بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔